نے اس کو محفوظ جگہ پر رکھ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے خاوند نے وہ مال مانگا تو عورت نے اسے نکال دیا اور مرد کو پیش کر دیا۔ اب یہ واپس کیسے مل گیا؟ اس عورت نے کہاں سے حاصل کر دیا؟ پریشان ہو گیا۔ وہ اللہ کی بندی، اس کی کچھ پرواہ کیے بغیر نماز پڑھتی تھی۔ آخر ایک دن مرد نے غصے میں آ کر اس عورت کو گرم تندور میں اٹھا کر پھینک دیا۔ اللہ اکبر۔ تو عورت نے نماز کی برکت سے تندور کے اندر عورت کو پھینک دیا اور اس عورت کو اپنی قدرت کاملہ سے اللہ نے بچا لیا۔ یہ نماز کی برکت ہے۔ ایک دفعہ چند چوروں نے رات کے وقت کسی مکان میں نظر لگائی کہ مالک کے مکان محلہ دار جاگ اٹھے تو چور جلدی سے بھاگ نکلے اور جا کر مسجد میں داخل ہو گئے۔ لوگ چوروں کی جستجو میں تھے، ان کو ڈھونڈ رہے تھے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسجد میں جا کر پہنچ گئے۔ ادھر چوروں نے وہاں پر دیکھا کہ مسجد کے اندر جائیں تو بچاتے، ہم بچ جائیں گے نہیں تو پکڑے جائیں گے، بچنے کی اور کوئی صورت نہیں ہے۔ تو نماز کی سی بات، انہوں نے نماز کی صورت بنا لی، جیسے آدمی نماز پڑھتا ہے اس طرح بیٹھ گئے اور لوگوں نے سمجھا یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ لوگوں نے مسجد میں ڈھونڈنا شروع کر دیا تو سوائے چند آدمی کے اور کوئی نظر نہ آیا۔ آپس میں کہنے لگے یہ تو چور یہاں سے بھاگ گئے، یہ آدمی تو نمازی ہیں، یہ تو چور معلوم ہی نہیں ہوتے۔ وہ لوگ واپس آ گئے تو چور آپس میں کہنے لگے دیکھو آج اگر ہم نماز کی صورت نہ بناتے تو ضرور گرفتار ہو جاتے۔ صرف نماز کی صورت اختیار کرنے سے اتنی بڑی مصیبت سے ہم بچ گئے ہیں۔ اگر ہم پکے نمازی بن جائیں تو متقیوں میں شمار ہوگا، آخرت میں بچ جائیں گے عذاب سے، قبر کے عذاب سے بچ جائیں گے، یوم محشر کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ اسی طرح ایک کوفہ کے شہر میں ایک شخص رہا کرتا تھا، بڑا امانت دار تھا، لوگوں کو اس پر کافی اعتبار تھا۔ وہ لوگوں کو اپنا سامان دے کر دیا کرتا تھا، ان کے پاس رکھوایا کرتا تھا، نیک تھا، شہر میں جا کر تجارت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ سامان لے جا رہا تھا، راستے میں اس کو ایک شخص ملا، اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس نے بتایا فلاں شہر کو جا رہا ہوں۔ وہ آدمی کہنے لگا مجھے بھی ادھر کو جانا ہے، تو کیا مجھے بھی دینار اشرفی لے کر خچر پر سوار کر لو؟ اس نے کہا ٹھیک ہے میں منظور کر لیتا ہوں۔ وہ سوار ہو گیا۔ جب چلنے لگے، چلتے 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 ایک جگہ پر پہنچے۔ سوار نے پوچھا کدھر جا رہے ہیں؟ اس نے کہا جہاں عام لوگوں کا راستہ ہے وہاں جا رہا ہوں۔ سوار نے کہا یہ دوسرا راستہ قریب ہے اور جانور بھی وہاں پر رہتے ہیں کیونکہ اس راستے پر خوب سبزہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یہ راستہ دیکھا؟ فرمایا نہیں ہے۔ سوار نے کہا میں بڑی بار اس راستے سے چلا ہوں۔ اس نے کہا اچھی بات ہے اسی راستے پر چل نکلتے ہیں۔ تھوڑی دور جا کر وہ راستہ ایک خوفناک جنگل پر ختم ہو گیا جہاں وہ دھوکہ دینا چاہتا تھا، جہاں پر وہ بہت سے مردے پڑے ہوئے تھے۔ وہ شخص سواری سے اترا اور کھنجر نکال کر اس آدمی کو قتل کرنے لگا، کہنے لگا میں نے اب تجھے یہاں پر قتل کر دینا ہے، اور کھچر سے سامان اس نے اتروایا اور بیٹھ گیا۔ اس نے کہا تیرا مطلب یہ ہے کہ تو مجھے قتل کرے؟ مگر وہ نہ مانا، کہنے لگا پہلے تو مجھے مارے گا اور پھر سب کچھ تو مجھے بتائے گا۔ تو اس نیک شخص نے منت سماجت کی اور وہ ظالم نہ مانا۔ تو اس نیک شخص نے کہا اچھا مجھے 2 رکعت آخری رکعت وقت میں نماز پڑھنے لیں دو۔ اس نے یہ منظور کر لیا اور ہنس کر کہنے لگا لے جلدی سے پڑھ لے۔ ان مردوں نے بھی یہی درخواست کی تھی، یعنی پہلے اس نے بہت سے قتل کیے تھے، کہنے لگا انہوں نے بھی یہی مجھ سے درخواست کی کہ مجھے نماز پڑھ لینے دو، مگر ان کو کچھ کام نہ آئی۔ بہرحال اس نیک شخص نے نماز شروع کر دی، الحمدللہ پڑھا، مگر سورت پڑھنا بھول گئے۔ ادھر ظالم سر پر کھڑا یہ کہہ رہا تھا جلدی ختم کر،
اور ان کی زبان پر اللہ کے قرآن کی تلاوت جاری ہو گئی کہ سوائے اللہ کے کون ہے جو بے قرار آدمی کو پکارے اور وہ نہ سنے۔ تو یہ آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے، رو رہے تھے، اچانک ایک سوار آیا اور جس کے سر پر چمکتا ہوا تاج تھا۔ ایک سوار آیا، اس کے اوپر چمکتا ہوا سر کے اوپر تاج ہے، جس کے سر پر چمکتا ہوا تاج ہے اور اوپر لوہے کی ٹوپی بھی ساتھ ہے۔ اس نے نیزہ اٹھا رکھا ہے اور ظالم کو ہلاک کر دیا۔ تو جس جگہ وہ ظالم مر کر گرا، وہاں سے آگ نکلنے لگ گئی۔ کیا نکلنے لگ گیا؟ آگ نکلنے لگ گئی، اتنے لوگوں کا قاتل تھا۔ تو نمازی یہ منظر دیکھ کر سجدے میں گر گیا، اللہ کا نیک بندہ، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر اس سوار کی طرف دوڑ کر گیا اور اس سے پوچھا، کہنے لگے آپ یہ تو بیان فرمائیں آپ کون ہیں اور کیسے آئے ہیں؟ تو اس نے کہا میں اس آیت کا غلام ہوں، یعنی میں خادم ہوں، فرشتہ ہوں۔ اب تم ہر طرح امن میں ہو، جہاں چیز تمہارا جی چاہتا رہو جا سکتے ہو۔ یہ ہے نماز کی برکت۔ میرے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے مبارک میں ایک نیک عورت تھی جو نماز کی بہت پابند تھی۔ ایک دن اس نے تنور میں روٹیاں لگائیں۔ کیا لگایا؟ روٹیاں لگائیں۔ تو ادھر نماز کا وقت ہو گیا، اس نے روٹیوں کی پرواہ نہ کی، بغیر نماز شروع کر دی۔ شیطان لعین نے اسے نماز سے ہٹانے کے لیے کہا، ایک عورت کی شکل بن کر آیا، کہنے لگا بی بی تیری روٹیاں تندور میں جل جائیں گی، سڑ جائیں گی۔ مگر اس خدا کی بندی نے اس کی بات کی طرف توجہ نہ کی اور برابر نماز پڑھتی رہی۔ اس عورت کا ایک معصوم بچہ کھیل رہا تھا، شیطان نے اس کو پکڑ کر تندور میں ڈال دیا، تندور کے اندر پھینک دیا۔ اس عورت کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس کا بچہ تندور میں ڈال دیا گیا ہے، مگر اس کے باوجود یہ بھی اس نے نماز نہ چھوڑی، نماز نہ چھوڑی اور بالکل توجہ نہ کی۔ اتنے میں اس عورت کا خاوند آ گیا، اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ تندور میں بیٹھا انگاروں سے کھیل رہا ہے۔ انگاروں سے کیا کر رہا ہے؟ کھیل رہا ہے۔ اللہ کی قدرت، جن کو اللہ تعالیٰ نے عقیق احمر یعنی سرخ بنا دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اس واقعہ کی خبر ہوئی، آپ نے اس عورت کو بلا کر پوچھا تم نے کیا عمل کیا ہے؟ تم نے کیا عمل کیا ہے جس کی برکت سے یہ سب کچھ ہوا ہے؟ اس عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بات صرف اتنی ہے کہ یہ میری عادت ہے کہ جب بھی میرا وضو ٹوٹ جائے میں وضو کر کے 2 رکعت نوافل پڑھتا ہوں۔ یہ فریض کے علاوہ تحیۃ الوضو کے میرے لیے فائدے ہیں۔ اب دیکھیں، جو صحیح سلامت آدمی ہو وہ نو نماز پڑھے تو کتنی رب تعالیٰ اس کے محبوب کے ساتھ فرمانوں کی اور اللہ سے کتنی بے وفائی ہے۔ یہ تحیۃ الوضو کی برکت ہے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر ہم نماز پڑھیں، گناہوں سے توبہ نہ کریں، سمجھ لیں نماز کی قبولیت نہیں ہے۔ نماز سے بہت بڑی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ فرمایا حدیث پاک میں ہے، ایک شخص 5 وقت کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، مگر کوئی برا کام ایسا نہ تھا جو وہ نہ کرتا تھا۔ جب اس کی برائی کی اطلاع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، کوئی بات نہیں، ایسے مریضوں کے لیے بڑی دوا نماز ہے۔ نماز پڑھنا شروع کر دے، سچے دل سے دعا مانگے تو وہ گناہ کیا ہے؟ چھوٹ جائے گا۔ اور فرمایا اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ اور فرمایا اب آقا علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی، آقا علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ ایک دن نماز اس کو تمام برائیوں سے روک دے گی؟ اور آخرکار ایک دن اس نے توبہ کر لی۔ اور آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا،
کہ جو نماز ہے اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ایک تو دوسرا یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ دوسرا یہ ہے، ایک تو غالب اور دوسرا مغلوب، یا ایک موجود یا دوسرا فنا کر رہ جاتا ہے۔ ایک انصاری شخص کو نماز سے محبت ہوگی، فرمایا بری باتوں کا بہت شوقین تھا، پھر توفیق الہی سے جس رخ کی دامن کو اس نے تھاما تھا، جس طرف اس نے اپنا رخ کیا تھا، آخر وہ قائم ہو کر رہا۔ اور دوسری باتیں اس کے اندر اور بھی بہت تھیں، نماز کی برکت سے وہ اچھا بن گیا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ دنیا کی آگ، جہنم کی آگ سے محفوظ رہنے کے لیے ہر روز 70 دفعہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے۔ جہنم کی آگ کتنی سخت ہے کہ دنیا کی آگ سے، دنیا کی آگ، جہنم کی آگ سے محفوظ رہنے کے لیے ہر روز اللہ سے 70 بار دعا کرتی۔ تو انسان کیا چیز ہے آگ کے آگے؟ فرمایا دعا کرتی ہے کہ رب العالمین جس آگ سے تو نے مجھے نکالا ہے اب دوبارہ اس آگ میں نہ داخل فرمانا۔ دوسری روایت میں ہے کہ جہنم کی آگ عشق مولا کی آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ اور فرمایا صوفیاء کرام رحم اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ معرفت الہی اور ایمان کا جو ہے محور وہ قلب ہے، تو نماز کا پڑھنا عشق الہی کی دلیل ہے۔ اسی طرح گناہوں سے بھی آدمی بچ جاتا ہے۔ ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائیے، کوئی نوجوان بڑا گناہگار تھا کہ کسی نیک عورت کا عاشق ہو کر سلام پیام بھیجنے لگا۔ ایک دن اس عورت نے اپنے خاوند کو سارا واقعہ بتایا۔ خاوند یہ واقعہ سن کر کہنے لگا اب اگر اس شخص کی طرف سے کوئی پیغام لائے تو اس سے کہہ دینا کہ تمہاری ہر بات مجھے منظور ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تم پہلے 40 دن میرے میاں کے پیچھے نماز پڑھ لو۔ اس عورت نے کہا پھر جو کچھ تم کہو گے میں کروں گی، مجھے منظور ہے۔ جب عورت نے یہ پیغام اس مرد کے پاس پہنچایا تو بات سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا بھلا 40 دن نماز پڑھ لینا کون سا مشکل کام ہے۔ وہ نہا دھو کر مسجد میں آیا اور ایک نہ 2 دن اکٹھے 40 دن کی نماز جماعت اس نے پڑھی، اور پھر ایک مرد با خدا کے پیچھے پڑھی تو اس کا دل نور علی نور ہو گیا۔ وہ نمازی بھی کیا ہے پورے 40 دن نماز پڑھ کر اس عورت کی طرف سے اس کی جو توجہ تھی ہٹ گئی، اور وہاں تو نماز اپنا کام پورا کرتا، مگر اللہ پاک کے عشق اور محبت کے سوا دوسرے کی محبت کے نام سے اس کو شرم آنے لگی، اور عشق حقیقی نے اس کی رگ رگ میں ڈیرے ڈال دیے، اور عشق مجازی کو چھوڑ کر دور بھاگنے لگا۔ عورت کے پیغام کا جواب یہی تھا، جب آپ کی خدمت میں قابل تھا تو آپ نے مجھے پسند نہ کیا، اب تو میں ایسی تمام باتوں سے تائب ہو چکا ہوں، صرف اپنے مولا آقا کی خدمت کے قابل ہو گیا ہوں، اب میں تمہیں پسند نہیں کرتا۔ یہ دنیا تو ڈھلتی پھرتی چھاؤں ہے، کبھی دن بڑے ہوتے ہیں اور کبھی نہ رات بڑی۔ اس نیک بی بی نے اپنا خامد کو اس شک کا واقعہ کہہ سنایا تو وہ مرد با خدا بے ساختہ بول اٹھا سچ ہے، نماز یوں ہی اپنا رنگ جمایا کرتی ہے اور زانی لوگ توبہ توبہ ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ نماز کی ساری برکت ہے کہ وہ ایک نیک شخص بن گیا۔ اسی لیے دوستو نماز کی عادت بناؤ۔ اور فرمایا ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی نے کتاب الزواجر کے اندر جس نے 5 وقتوں کی نماز پر پہرا دیا، اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو 5 باتیں عطا فرمائے گا۔ اول موت کی سختی سے اس کو بچا لیا جائے گا، دوسرا قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا، تیسرا حشر کے دن ایسا شخص امن کے ساتھ اٹھے گا اور نامہ مال اس کے بائیں ہاتھ میں نہیں دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ کون سے ہاتھ میں؟ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور چوتھا پل صراط سے
بجلی کی تیزی کی طرح گزر جائے گا. اب ہمیں پتہ نہیں بجلی کتنی تیز ہوتی, بجلی آسمانی چمکے تو پتہ چلتا ہے کہ چمک اٹھی, تو اس طرح گزر جائے گا. اور فرمایا جنت میں بے حساب داخل ہوگا. فرمایا کہ زور کی نماز جب آدمی پڑھتا ہے, فرمایا ہر روز دوپہر کے وقت دوزخ کی آگ کو تیز کر دیا جاتا ہے, بھڑکا دیا جاتا ہے, اور وہ جوش و خروش سے اچھلنے لگتی ہے جہنم کی آگ. فرمایا گیا ہے یعنی ان مومن لوگوں نے نجات پائی جو اچھے طریقے سے نماز کو ادا کیا کرتے ہیں. تو نماز, فرمایا دوزخ خود اپنے منہ سے اقرار کرتی ہے کہ نمازی میرے اندر نہ آئے گا, نمازی میرے اندر نہیں آئے گا, خود دوزخ اقرار کرتی. اور ہمیں اس سے کیا دلیل چاہیے؟ فرمایا نمازی آدمی میرے اندر نہ آئے گا, وہ بالکل مجھ سے دور رہے گا, مجھ سے دور رہے گا. اب ضروری ہوا کہ اس وقت خداوند کریم اپنے حبیب کی امت کو نماز کا حکم دے, اور نماز پڑھو, نماز پڑھو, اور پڑھوا کر دوزخ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ, اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ, اور مسلمانوں کو بھی بچاؤ. اس وقت تو وہی کام آئے گا. کسی کو نیکی کے راستے پر لگایا ہوگا, خود لگا ہوگا, عمل کیا ہوگا, علم حاصل کیا ہوگا, اس پر عمل کیا ہوگا, دوسروں تک پہنچایا ہوگا, تو یہی کام آئے گا. فرمایا نماز پڑھوایا کرو اور دوزخ سے بچو اور بچاؤ ایک دوسرے کو. اور فرمایا اسی لیے زور کے وقت فرمایا اپنے حبیب کی امت کو نماز کا حکم دیا گیا کہ زور کے وقت نماز فرمایا فرض ہوئی. حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص زور کی نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو آگ پر حرام کر دے گا. کیا کر دے گا؟ حرام کر دے گا, اور وہ دوزخ میں ہرگز نہ جائے گا. وہ دوزخ میں ہرگز کیا ہے؟ نہ جائے گا. فرمایا دنیا میں سورج کے طلوع ہونے سے یعنی نکلنے سے اس کی پوجا شروع کی جاتی تھی, تو لوگ جب سورج نکلتا تھا اسے خدا سمجھ لیتے تھے. ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لائے. آپ کے بچپن کا واقعہ ہے, آپ نے ایک ستارہ دیکھا. جب وہ ستارہ ڈوب گیا فرمایا یہ تو رب ایسا نہیں ہوتا, بلکہ رب تو وہ ہے جو ہمیشہ قائم اور دائم ہے, ہمیشہ قائم اور دائم ہے. فرمایا ہے میری قوم میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو. یعنی وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے, وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے. تو قرآن مجید کے اندر ایک آیت آتی آزر کے نام سے. آزر ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام ہے, آپ کے والد کا نام تارخ یا تارحا ہے. حضور علیہ السلام کے شجرہ مبارک میں پڑھ لیں آزر کا کہیں نام نہیں آئے گا, لیکن کچھ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں اور بتوں کی استغفراللہ پوجا کرتے ہیں. تو وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے کیونکہ آپ کے والد بچپن میں ہی آپ ان کا وصال ہو گیا تھا, آپ کے چچا نے آپ کو پالا. وہ چاہتا تھا کہ یہ بتوں کو بیچے اور میرے ساتھ بت پرستی کا کام کرے. تو آپ نے فرمایا میں ان چیزوں سے بیزار ہوں, نفرت کرتا ہوں جنہیں تم نے اپنا خدا بنایا ہوا ہے. فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بے شک پھیر لیا میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو. اور فرمایا اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو پسند فرمایا اور انہیں اور مقبولیت عطا فرما دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم الہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے. آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو باندھ کر لٹایا. جب خلیل علیہ السلام کو 4 باتوں کی فکر تھی کہ سب سے زیادہ فکر یہ تھی کہ حکم الہی کی تعمیر کیسے کرنی چاہیے, آسان کام کیسے ہوگا, آپ نے یہ کیا. تو دوسری فکر یہ تھی کہ اسماعیل علیہ السلام چھوٹی سی عمر میں ذبح ہونا منظور کر لیا. تیسرا فکر بات اس بات کی فکر تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کو کیا جواب دوں گا ذبح کر دیا تو. چوتھی فکر یہ تھی
کہ اب حاجرہ رضی اللہ عنہ جنگل میں اکیلے اسماعیل علیہ السلام کے بغیر زندگی کیسے گزاریں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سارے غم کیا ختم کر دیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، ان کی جگہ پر اللہ رب العزت نے قربانی کے لیے دمبا بھیج دیا۔ اسی عرصہ میں سورج جب ڈھل گیا، زور کا وقت ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام نے 4 غموں کے دور ہو جانے کے شکرانہ میں زور کی نماز پڑھی۔ کون سی نماز پڑھی؟ زور کی نماز پڑھی اور 4 رکعتیں ادا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وقت کی عبادت کو اتنا پسند فرمایا کہ زور کے وقت کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ 4 رکعتیں فرض فرما دی، تاکہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم